اس وجہ سے یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ میں نے قرآن پڑھ لیا ہے، میں نے حدیث پڑھ لی ہے، میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں نیک عمل کرتا ہوں۔ بعض لوگ یہ کام کرنے شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب انہیں کہا جائے کہ کسی مرد صالح کے پاس بھی بیٹھ جاؤ، کسی کے مرید ہو جاؤ، تو وہ کہتا ہے اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نیکوں کی صحبت بھی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے حکم دیا فما کونوا مع الصادقین۔ یہ نیکوں کی صحبت اتنی ضروری ہے، اتنی اہم ہے کہ ایمان والے بھی ہو، متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، نمازی ہو، عالم ہو، قاری ہو، تم بہت بڑے مرتبے پہ فائز ہو گئے ہو، تم اللہ کے ولی بھی بن گئے ہو، اب بھی تمہیں اللہ کے نیک بندے کی ضرورت اور حاجت ہے۔ اللہ نے کہا اے بندے ہے تو نماز میں، لیکن مجھ سے دعا کر اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھی راہ پہ چلا دے۔ کون سی راہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ اپنے ان نیک بندوں کی راہ چلا دے جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہوا ہے۔ این نماز میں ہم اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کی دعا کر رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے، اور میں نے تو ساری بات کھول کے بتا دی کہ جب ایمان ہمارے پاس ہے، تقوی ہمارے پاس ہے، تو اس کے بعد تو کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں تھی۔ لیکن رب نے فرمایا بندے ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ اب شیطان کا سب سے بڑا شکار تو ہو سکتا ہے، نیک بندوں کے پاس بیٹھے گا اللہ تعالیٰ تمہیں شیطان سے محفوظ فرما لے گا۔ ہمیں یہ تصور دیا جا رہا ہے آج کے اس دور میں کہ ٹھیک ہے قرآن شریف کی تلاوت کریں، حدیث شریف کی تلاوت کریں، حدیث شریف پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، ولیوں کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایسے جیسے دین اسلام سے کوئی باہر کی بات ہے۔ ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ حضور سے پوچھا گیا، صحابہ نے عرض کی حضور پھر آپ بتائیں سب سے زیادہ مضبوط رسی کون سی ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے لیے کسی اللہ کے بندے سے محبت کرنا یہ سب سے مضبوط رسی ہے، جب تک بندے کو جنت میں نہیں لائی جائے گی یہ رسی کبھی بھی ٹوٹ سکتی نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندے کی محبت، اس کا ادب، نیکوں کی محبت، نیکوں کی صحبت، ان کی مجلس، ان کے ساتھ الفت، ان سے پیار، یہ ایسی رسی ہے جو ٹوٹے گی نہیں حتیٰ کہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے۔ جب ہم اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر کرتے ہیں، ولیوں کا ذکر کرتے ہیں جن کو رب کائنات نے اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل کیا، اللہ کریم کے جو انعام یافتہ بندے ہیں، اللہ کریم نے 4 قسم کے وہ ذکر فرمائے ہیں۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ کون ہے؟ مِنَ النَّبِيِّينَ، کون ہے؟ اللہ کے، سارے بولیے اللہ کے۔ دوسرا وَالصِّدِّيقِينَ، صدیقین، اور تیسرا وَالشُّهَدَاء، اللہ کی راہ میں اپنی جانیں پیش کرنے والے شہداء، وَالصَّالِحِينَ، اور اللہ کے نیک بندے، صالح بندے، ولی۔ ولی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو 14ویں صدی کی یا 15ویں صدی کی پیداوار ہے یا کسی اور نے بعد میں اس کو پیدا کیا ہے۔ ولی وہ لفظ ہے جو رب کائنات نے اپنے خاص بندوں کے لیے جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو چلایا ہے اسی وقت سے اپنے خاص بندوں کے لیے اللہ نے لفظ ولی کا انتخاب فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم جو اللہ کے ولی ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ ہمارے ہاں اب آہستہ آہستہ چونکہ سوشل میڈیا آ رہا ہے، اس کے ذریعے سے لفظ ولی کو اتنا معیوب بنا دیا گیا ہے کہ اگر ہم کسی ولی کا ذکر کریں تو معاذ اللہ ایسے اس کو دکھایا گیا کہ جیسے یہ کوئی اب بے مقصد گفتگو ہونے لگی ہے، یہ کوئی ایسی بات ہونے لگی ہے جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
یہ لوگوں کی اپنی کوئی گڑی ہوئی باتیں اب ہونے لگی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ رب کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو رب کائنات اپنی طرف سے خود عظمت اور شان عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اور ہمیں ان کے ساتھ دوستی کا اللہ نے حکم بھی دیا ہے۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، جو دین کی خدمت کرتا ہے، اللہ کریم کا قرآن مجید فرقان حمید میں فیصلہ ہے، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں، فرمایا رب اپنے فضل اور کرم سے ان کی محبت اپنی مخلوق کے دلوں میں خود ہی ڈال دیتا ہے۔ اللہ کا بندہ ہو، ایمان والا ہو، نیک عمل کرنے والا ہو، اس کے دل میں دل پاکیزہ ہو، ستھرا ہو، اس کی عبادت ریاضتیں ساری اللہ کے لیے ہو، پھر اسے اپنی عبادتیں بندوں کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں اشراق بھی پڑھتا ہوں، میں اوابین بھی پڑھتا ہوں، وہ نمازیں بتاتا نہیں ہے، بلکہ رب کائنات خود اپنے بندوں کے دلوں کے اندر اپنے اس محبوب بندے کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جن رب کے بندوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، ہزاروں سال گزر گئے ہیں، لیکن رب کائنات نے ان کی قبور کو اب بھی زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے، ان کے مزارات اب بھی روشن ہیں۔ ان میں سے ایک ذات حضور محبوب سبحانی، حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات اقدس ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کریم نے ہمیں اپنے ان بندوں کے ساتھ یہ حکم نہیں دیا کہ تمہاری زبانوں پر کبھی کسی ولی کا ذکر ہی نہ آئے، یہ حکم نہیں دیا اللہ نے کہ تم اپنے خطبات کے اندر، اپنے بیانات کے اندر میرے محبوبوں کا ذکر نہ کرو، بس سیدھا سیدھا قرآن پڑھا کرو، سیدھا سیدھا قرآن کی تلاوت کیا کرو، ترجمہ بیان کیا کرو، اور جو جو قرآن میں موجود ہے، جو ترجمے کے اندر موجود ہے، بس وہ ذکر کرو، کسی ولی کی شان اور عظمت کو بیان نہ کرو۔ یہ رب نے نہیں کہا، بلکہ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اتقوا اللہ، ایک کام تم نے یہ کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اور دوسرا یہ کرنا ہے کونوا مع الصادقین، میرا کوئی دوست تلاش کر لینا ہے، کوشش کرنی ہے صبح بھی اس کے پاس حاضری دے دو، شام بھی اس کے پاس حاضری دے دو، جب موقع ملے میرے اس خاص بندے کے پاس جا کے بیٹھا کرو، رب کائنات تمہارے ایمان کو بھی قبول فرما لے گا، تمہارے تقوی کو بھی قبول فرما لے گا، خالق کائنات تمہارا خاتمہ ایمان پہ فرما دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں قبر اور حشر میں کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ آئیے اب میں جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس آیہ مبارکہ میں اہل ایمان کو دو چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کتنی چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے؟ ذرا صالح بول دیں، کتنی چیزوں کا حکم؟ دو چیزوں کا حکم۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، مومن ہے ان کو حکم دیا جا رہا ہے، اور دیا بھی ایمان والوں کو جا رہا ہے، کسی بے ایمان کو یہ حکم نہیں ہے، ایمان والوں کو حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ اتقوا اللہ، اے بندے، مومن بننے کے بعد جو سب سے اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا شروع کر دے، تیرے اندر خوف خدا آ جائے، تو اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے، تو متقی ہو جائے، تو پرہیزگار بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایمان آ گیا ہے، ایمان کا فائدہ تبھی ہوگا جب ساتھ ساتھ تم متقی اور پرہیزگار بھی بن جاؤ گے۔ ایمان اور تقوی
یہ دونوں ایسی صفات ہیں، بات سمجھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے نا آگے بات چلے گی۔ بیٹا ادھر توجہ کر لو سارے۔ ایمان اور تقوی یہ دونوں بندے کے اندر ایسی صفات ہوتی ہیں کہ جب یہ آ جاتی ہیں یہ بندے کی ذات کا حصہ بن جاتی ہیں، یہ اس کی روح میں شامل ہو جاتی ہیں، یہ اس کی عادات میں شامل ہو جاتی ہیں، اس کے کردار میں شامل ہو جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک وقت بندہ مومن ہو اور دوسری وقت جو ہے نہ ہو، بلکہ یہ بندے کی ذات کا حصہ بن جاتی۔ نماز کا وقت محدود ہے، آپ چند منٹوں کے لیے نمازی بنتے ہیں، بعد میں مسجد سے نکلے تو آپ تاجر بھی ہیں، آپ مسجد سے باہر نکلے تو آپ دکاندار بھی ہیں، آپ مستری بھی ہیں، آپ مزدور بھی ہیں، آپ انجینئر بھی ہیں، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ کام کرنے والے ہیں۔ نماز چند لمحوں کے لیے آپ نمازی ہیں۔ لیکن ایمان ایسا وصف ہے کہ جب رب کسی بندے کو عطا فرماتا ہے، جب تک اللہ نہ کرے وہ مرتد نہ ہو، کافر نہ ہو، اس وقت تک ایمان بندے کی ذات کا حصہ رہتا ہے، یہ بندے سے جدا ہوتا نہیں ہے، ذات میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، یہ بھی بندے کی ذات کا حصہ بن جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ ایک وقت میں متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کا خوف رکھنے والا ہو، اور دوسرے وقت میں یہ وصف اس سے ختم ہو جائے۔ ایسا نہیں، بلکہ یہ جب وصف بندے کی ذات کا حصہ بنتا ہے تو یہ بندے کی ذات کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے تقوی کے اسے عظیم مراتب آہستہ آہستہ اسے عطا فرماتا رہتا ہے۔ اب ذرا بات سمجھنی ہے، ایمان بھی بندے کی ذات کا حصہ بن جاتا ہے اور تقوی بھی بندے کی ذات کا حصہ بن جاتا ہے۔ ایمان کے بعد، ایمان کا مطلب یہ ہے میں اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ میں اللہ کو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ایمان کا مطلب یہ ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزارنی ہے، یہ ایمان کا مطلب ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا سادہ مفہوم یہ ہے جو میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ اللہ ایک ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نے اطاعت کرنی ہے اللہ کے حکموں کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی۔ جب ایمان موجود ہے تو ایمان کے بعد تقوی کی کیا ضرورت ہے، خوف خدا کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو خوف خدا تو ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کے اندر ہی یہ بات شامل ہے۔ تقوی کو علیحدہ بیان کیوں کیا گیا اور حکم کیوں دیا گیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو؟ اس وجہ سے کہ جب بندہ مومن ہو جائے تو ممکن ہے اس کے بعد، مومن ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ عمل صالح نہ کرے، نیک عمل نہ کرے، وہ نماز نہ پڑھے، وہ روزہ نہ رکھے، وہ زکوٰۃ نہ دے، وہ حج نہ کرے، یہ ممکن ہے۔ جب مومن ہے تو یہ ممکن ہے کہ اس سے عمل صالح نہ ہو۔ آپ دیکھتے ہیں ہم میں سے بڑے دوست ہیں، ہم مومن ہیں، لیکن 5 وقت کم ہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ لیکن کہہ سکتے ہیں جو مسجد میں نہیں آئے وہ کافر ہیں، جو مسجد میں نہیں آئے وہ غیر مسلم ہے، ایسا تو نہیں ہم کہہ سکتے۔ جس نے روزہ نہیں رکھا ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے، جبکہ وہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے۔ مومن ہو کے، جب بندہ مومن ہو تو اس سے بدعملی ہو سکتی ہے، وہ نماز چھوٹ سکتی ہے، روزہ چھوٹ سکتا ہے، حج چھوٹ سکتا ہے، نیک اعمال چھوٹ سکتے ہیں،
لیکن جب رب تقوی کی دولت عطا فرما دے، کسی کو اپنا خوف عطا فرما دے، کسی کو اپنا ڈر عطا فرما دے، وہ دل سے اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے، تو پھر اس کی برکت سے وہ پکا نمازی بھی ہو جاتا ہے، وہ پھر پکا روزے دار بھی ہو جاتا ہے، پھر وہ پکا حاجی بھی ہو جاتا ہے، پھر وہ جو ہے نا، جب خوف خدا آ جائے تو پھر اس کی زبان پر جھوٹ نہیں ہوتا، جب خوف خدا آ جائے پھر وہ اپنی زبان سے کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، پھر وہ فراڈ نہیں کرتا، پھر وہ کسی کا حق نہیں مارتا۔ تو ایمان کے بعد تقوی اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو یہ اللہ کی طرف سے وہ نعمت ہے، یہ بندے کے اندر وہ وصف ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ سارے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور سارے برے عملوں سے اللہ بندے کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں فلانا بندہ متقی ہے اور ساتھ بے نمازی بھی ہو، ایسا ہو سکتا؟ ایسا ہو سکتا کہ فلانا بندہ مسلمان ہو بے نمازی ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن جب متقی بن جائے گا، اس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے گا، پھر ایسا بندہ بے نمازی ہو سکتا؟ پھر ایسا بندہ بے روزہ ہو سکتا؟ نہیں۔ پھر ایسا بندہ زکوٰۃ فرض ہو تو نہ ادا کرنے والا ہو سکتا؟ نہیں۔ پھر وہ کسی کے ساتھ جھوٹ بولنے والا ہو سکتا؟ نہیں۔ پھر وہ کسی کے ساتھ فراڈ کرنے والا نہیں ہو سکتا، کسی کا حق مارنے والا نہیں ہو سکتا۔ گویا بات سمجھ آ گئی، توجہ کے ساتھ بات سمجھ آ گئی کہ جب کسی بندے میں یہ دو وصف آ جائیں، ایمان اور تقوی، تو وہ پھر بندہ کامل مومن بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ کامل مومن بن جاتا ہے، پھر مکمل ایمان والا بن جاتا ہے۔ بلکہ جب یہ دو وصف آتے ہیں، قرآن کہتا ہے وہ صرف مومن نہیں بنتا، ساتھ ساتھ وہ اللہ کا محبوب اور دوست بھی ہو جاتا ہے۔ فرمایا جو اللہ کے ولی ہیں ان پر خوف اور غم نہیں ہے۔ کون ہے اللہ کے ولی؟ فرمایا اللہ کے ولی وہ ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جنہیں اللہ ایمان بھی عطا فرماتا ہے، جنہیں اللہ تقوی بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ دو وصف بڑے اہم ہیں۔ جب کسی بندے کے اندر یہ دو وصف آ جاتے ہیں، ایمان اور تقوی، اس کی زندگی انتہائی نفیس ہو جاتی ہے، وہ کامل انسان بن جاتا ہے، وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اگلی بات سمجھنے والی ہے، توجہ ہے سب کی؟ جس کی توجہ نہیں وہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، ماشاءاللہ کافی بندوں کی نہیں ہے۔ توجہ رکھیں گے تو پھر بات سمجھ آ جائے گی۔ کتنے وصف ہیں؟ دو، ایک ایمان اور ایک تقوی۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا آگے بات سمجھنی ہے کہ جب بندہ کامل ہو گیا ہے، ایمان بھی آ گیا ہے، تقوی بھی آ گیا ہے، تو مولا کریم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ مولا کریم ایک بندے میں یہ دونوں وصف آ گئے ہیں، ہمارے اندر یہ دونوں وصف آ گئے ہیں، ایمان اور تقوی۔ اے رب، جو اگلا تو نے حکم ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرو بھی اور ساتھ ساتھ کونوا مع الصادقین، اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھنے والے بھی ہو جاؤ۔ اے اللہ، جب ایک بندہ کامل ہو گیا ہے، ایمان بھی اس کے پاس آ گیا، تقوی بھی آ گیا، تو آگے پھر اللہ کے بندوں کے پاس بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کی صحبت کی ضرورت کیا ہے؟ ان کی مجلس کی ضرورت کیا ہے؟ ان کے پاس جا کے حاضری دینے کی ضرورت کیا ہے؟ جب ہم متقی ہو گئے ہیں، مومن ہو گئے ہیں، تو ہم کیوں کسی کے ہاتھ پہ بیعت کریں؟ کیوں کسی کے مرید بنیں؟ کیا ضرورت ہے کسی کا دوست بننے کی، کسی اللہ کے ولی کی صحبت پانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ضرورت ہے، کیونکہ اس وجہ سے کہ بندہ ایمان والا ہو جائے، متقی ہو جائے، اب اس کے پاس ایسی دو اللہ کی نعمتیں آ گئی ہیں۔
اس کے پاس ایسی اللہ کی دو دولتیں آ گئی ہیں کہ اب شیطان مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو گیا. شیطان کا حملہ اب اگر ہونا ہے تو سب سے پہلے اس پہ ہونا ہے، کیونکہ جس گھر میں ایمان نہیں ہوگا شیطان اس پہ حملہ نہیں کرے گا، اور جس گھر میں ایمان ہوگا اس پہ حملہ ہوگا، اور جس میں ساتھ تقوی بھی آ جائے پھر شیطان جو ہے اس گھر کے اندر بار بار حملہ کرنے کی کوشش کرے گا. فرمایا اے ایمان والو متقی بن گئے ہو، خوف خدا تمہارے دلوں کے اندر آ گیا ہے. وَقَانُوا يَتَّقُونَ، نیکوں کی صحبت میں بیٹھ جاؤ، اللہ تمہارے ایمان کو بھی محفوظ فرما لے گا، تمہارے تقوی کو بھی محفوظ فرما لے گا. اگر اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے تو رب کائنات تمہیں ان کی بیٹھک کی برکت سے تمہیں اللہ تعالیٰ تکبر سے بچا لے گا. آج نا ہم میں سے کوئی ایک بندہ اگر ہم میں سے 5 نمازیں کو شروع کر دے نا بر وقت جماعت کے ساتھ، تو پھر نا شیطان اس کے دل میں آہستہ آہستہ ہوا بھرنا شروع کرتا ہے، تیرے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں. دیکھ تو صحیح، فجر کی نماز بھی با جماعت تکبیر تحریمہ کے ساتھ، ظہر کی نماز بھی با جماعت پہلی صف میں، عصر کی نماز بھی، مغرب کی نماز بھی، عشاء کی نماز بھی، تیرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. اور اگر اللہ کرے وہ تہجد شروع کر دے پھر تو شیطان پمپ لے کے اس کے پیچھے بیٹھ جائے گا کہ تیرے جیسا کوئی نہیں ہے، تو اب تہجد گزار بھی ہو گیا ہے، تو اب نمازی ہو گیا، تہجد گزار ہو گیا، تیرے جیسا کوئی نہیں. وہ ہوا بھرتا ہے، تکبر کا شکار کرتا ہے، حتیٰ کہ بندہ سمجھتا ہے جیسا میں ہوں پوری مسجد میں ایسا کوئی نہیں ہے، ہمارے محلے میں میرے جیسا کوئی نہیں ہے، بلکہ پورے شہر میں میرے جیسا کوئی نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے اب میں بڑی بلا بن گیا ہوں، وہ متکبر ہو جاتا ہے. شیطان کا سب سے پہلا حملہ یہ ہے کہ وہ نیک عمل نہیں کرنے دیتا، اور اگر نیک عمل بندے سے ہو جائے تو پھر اس کا دوسرا حملہ یہ ہے وہ پھر ریاکاری میں مبتلا کرتا ہے، اور اگر بندہ ریاکاری میں بھی مبتلا نہ ہو پھر اسے تکبر کا شکار کرتا ہے. فرمایا اے بندے مومن ہو گیا ہے، متقی ہو گیا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکاتیں دے رہا ہے، نیک عمل کر رہا ہے، اب شیطان مکمل تیری طرف متوجہ ہے، حملہ کرنا چاہتا ہے، تجھے متکبر بنانا چاہتا ہے، تجھے ریاکاری سکھانا چاہتا ہے. آؤ میرے بندوں کے پاس آ کے بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کی اس انداز میں حفاظت کرے گا، نہ تم کبھی متکبر ہوگے نہ کبھی ریاکار ہوگے. اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو بھی محفوظ فرما لے گا، رب کائنات تمہارے تقوی کو بھی قبول فرما لے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اب ذرا بات کو پوری کو سمجھنا ہے. ایمان اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور تقوی بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی دولت ہے، لیکن فرمایا اس کے بعد نیک بندوں کی صحبت کی بڑی ضرورت ہے، ورنہ یہ ایمان اور یہ تقوی تمہیں وہاں سے پھینکے گا کہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی. حضرت شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ تعالی علیہ کریمہ سعدیہ میں بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں تکبر عزازیل را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد. فرمایا عزازیل وہ تھا جسے اللہ نے فرشتوں کا استاد بنایا ہوا تھا، حضرت جبریل امی سے بھی زیادہ درجہ، حضرت اسرائیل سے بھی زیادہ درجہ، میکائیل اسرافیل سے بھی زیادہ، فرشتوں کا استاد. لیکن جب متکبر ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اے شیطان اب تو عزازیل نہیں رہا، اللہ تعالیٰ نے تجھے ابلیس بنا دیا ہے، اور اب قیامت تک تیرے اوپر لعنت ہے. بندہ وہ ہو کہ جس نے اللہ کی بڑی عبادت کی ہو، ایک دفعہ تکبر کا شکار ہوا
تو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں پہ گرا دیا۔ ایمان اور تقوی بڑی چیز ہے، لیکن جب تک اللہ کے نیک بندے کی صحبت نہیں ملے گی، یہ ایمان اور تقوی شاید اسے وہاں پہ پھینکیں جہاں کبھی اس نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ اللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کبریائی میری چادر ہے، سب سے بڑا میں ہوں۔ اے انسان کبھی بھی اپنے آپ کو سب سے بڑا نہ سمجھنا۔ جس نے اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا شروع کر دیا، جو انا کا شکار ہو گیا، جو تکبر کا شکار ہو گیا، فرمایا اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو ہلاک فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کی ہلاکت، اس بندے کے لیے پھر ہلاکت۔ تو اگر ایمان کے بعد تقوی کے بعد بچنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کسی مرد کامل کے پاس بیٹھنا، اس کے لیے ضروری ہے پھر کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنا۔ حضرت مولا روم فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نہ شدے۔ فرمایا مولوی روم اس وقت تک مولوی روم نہیں بن سکتا جب تک نیک بندے حضرت شمس الدین کا غلام نہ بن جائے۔ تو ایمان اور تقوی کے بعد، ایمان اور تقوی کے بعد مرد صالح کی بڑی ضرورت ہے، اچھی صحبت کی بڑی ضرورت ہے، پیر کامل کی بڑی ضرورت ہے۔ میں یہاں پہ رک کے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کسے کہا کہ اچھی صحبت اختیار کرو؟ اسے کہ جس کے پاس ایمان بھی ہے، بولیے جس کے پاس اور جس کے پاس تقوی بھی ہے۔ اسے کہا جا رہا ہے اب تیری ذمہ داری ہے کہ اب تو نے کوئی نیک دوست تلاش کرنا ہے، اچھا دوست تلاش کرنا، اپنا دوست اچھا بنانا ہے، جلیس صالح بنانا ہے۔ تو جو ہوں ہی ہم جیسے گناہگار، جن کے پاس صرف ایمان ہی ایمان ہے، وہ بھی کچا، وہ بھی کمزور، وہ بھی بڑا جو ہے نا بہت زیادہ کمزور، تو ہمیں تو پھر مرد صالح کی زیادہ ضرورت ہے، ہمیں تو پھر پیر کامل کی زیادہ ضرورت ہے، نیک بندوں کی صحبت کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس وجہ سے یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ میں نے قرآن پڑھ لیا ہے، میں نے حدیث پڑھ لی ہے، میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں نیک عمل کرتا ہوں۔ بعض لوگ یہ کام کرنے شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب انہیں کہا جائے کہ کسی مرد صالح کے پاس بھی بیٹھ جاؤ، کسی کے مرید ہو جاؤ، تو وہ کہتا ہے اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نیکوں کی صحبت بھی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے حکم دیا فما کونوا مع الصادقین۔ یہ نیکوں کی صحبت اتنی ضروری ہے، اتنی اہم ہے کہ ایمان والے بھی ہو، متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، نمازی ہو، عالم ہو، قاری ہو، تم بہت بڑے مرتبے پہ فائز ہو گئے ہو، تم اللہ کے ولی بھی بن گئے ہو، اب بھی تمہیں اللہ کے نیک بندے کی ضرورت اور حاجت ہے۔ اب ذرا میں اس بات کو مزید سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ عمل، یہ تو صفت ہے نا، عمل، نماز۔ 5 بنیادیں اسلام کی، ایمان کے بعد کون سی بنیاد ہے؟ نماز۔ بہت بڑا ہے، یہ بنیادی رکن ہے ایمان کے بعد، لیکن نیک بندوں کی اتنی ضرورت ہے ہمیں، ان کی صحبت کی، ان کی مجلس کی، کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز میں اللہ نے ہمیں ایک سکھائی ہے، سورہ فاتحہ رب نے سکھائی ہے، قرآن میں اس کو نازل کیا ہے۔ وہ جو سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں؟ نماز میں ہے، مومن ہے، نمازی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، عین نماز میں ہے، تو اللہ نے کہا اے بندے ہے تو نماز میں، لیکن مجھ سے دعا کر اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھی راہ پہ چلا دے۔ کون سی راہ؟
صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ اپنے ان نیک بندوں کی راہ چلا دے جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہوا ہے۔ این نماز میں ہم اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کی دعا کر رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے، اور میں نے تو ساری بات کھول کے بتا دی کہ جب ایمان ہمارے پاس ہے، تقوی ہمارے پاس ہے، تو اس کے بعد تو کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں تھی، لیکن رب نے فرمایا بندے ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ اب شیطان کا سب سے بڑا شکار تو ہو سکتا ہے، نیک بندوں کے پاس بیٹھے گا اللہ تعالیٰ تمہیں شیطان سے محفوظ فرما لے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو نیک بندوں کی صحبت ہے نا، اللہ کی خاص بندوں کے ساتھ محبت، ان کی صحبت، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی ارادت، ان کی بیعت کرنا، یہ کیسی چیز؟ اس کو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا قیامت کا دن ہوگا۔ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا۔ تھک گئے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ قیامت کا دن ہوگا تو فرمایا اس دن ہر بندے کو نفسا نفسی پڑی ہوگی، اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ کیسی؟ حتیٰ کہ یوم یفر المرء من اخیہ، جس بھائی کا جب تک چہرہ نہ دیکھے اس وقت تک سکون نہیں آتا، وہ بھائی اس دن بھول جائے گا، اس کی طرف دھیان ہی نہیں کرے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، نہ ماں کی طرف توجہ کرے گا نہ باپ کی طرف توجہ کرے گا، اور اس کے بعد فرمایا وصاحبتہ و بنیہ، صرف اتنا نہیں، اپنی بیوی کی طرف بھی دھیان نہیں ہوگا، اپنی اولاد کی طرف بھی دھیان نہیں ہوگا۔ یہ سب سے قریبی رشتے ہیں کہ جن کی طرف بندے کا دھیان نہیں ہوگا، لیکن فرمایا اے میرے بندو، اگر ایمان نصیب ہوا، تقوی نصیب ہوا، اور پھر اس کے بعد تم نے میرے کسی خاص بندے کی صحبت پائی، ان سے دوستی لگا لی، ان سے محبت کر لی، ان کے ساتھ رشتہ بنا لیا، ان کے ساتھ تعلق اور نسبت قائم کر لی، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا ساری دوستیاں جس دن ختم ہو جائیں گی، رب کے ولیوں سے جو نسبت ہے وہ اس دن بھی ختم نہیں ہوگی۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، آج سمجھتے ہیں ولیوں کی بات کریں تو یہ بے فائدہ بات ہے، یہ ایسے ہے جیسے قرآن و حدیث سے کوئی باہر بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر تو وہ ذکر ہے جس کو رب نے خود قرآن میں خود فرمایا ہے۔ رب اپنے نیک بندوں کا ذکر فرماتا ہے، فرمایا الاخلاء، جس دن بھائی بھول جائے گا، جس دن ماں بھول جائے گی، جس دن باپ بھول جائے گا، بیوی بھول جائے گی، بچے بھول جائیں گے، ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، لیکن جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ رشتہ ہوگا وہ اس دن بھی قائم رہے گا، اور کسی کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اللہ والے اپنے محبت کرنے والوں کو تلاش کر رہے ہوں گے، کسی کو کسی کا خیال نہیں ہوگا۔ جو رب کے ولی ہوں گے، اللہ کے پیارے ہوں گے، وہ محبت کرنے والوں کو، خدمت گزاروں کو تلاش کر رہے ہوں گے، اور رب کی بارگاہ میں سفارش کر کے ان کو بھی اپنے ساتھ ہی جنت میں لے جائیں گے۔ آئیے اب میں حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، مجھے بتاؤ کہ ہم نے اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، جنت میں حاضر ہو جانا ہے اللہ کی رسی کو پکڑ کر۔ وہ رسی کون سی ہے؟ دین اسلام کی رسی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ تو اے میرے صحابہ، اللہ کی رسیاں بے شمار ہیں، ایمان کے بعد بڑی رسی، جو سب سے بڑی رسی ہے، جڑ جو ہے وہ ایمان ہے، اور اس کے بعد کون سی بڑی رسی ہے جو سب سے زیادہ مضبوط رسی ہے؟
ایمان تو جڑ ہے نا، اصل ہے، بلکہ ایمان تنا ہے، اور تنے کی جو شاخیں ہیں ان میں سب سے مضبوط شاخ کون سی ہے؟ کون سی رسی زیادہ مضبوط ہے؟ تو عرض کی حضور نماز. فرمایا ٹھیک ہے، نماز رسی ہے، مضبوط رسی ہے، لیکن سب سے زیادہ مضبوط نہیں. بڑے نمازی ایسے ہوں گے جو نمازیں پڑھ کے بھی جہنم میں جائیں گے. فما فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی نمازوں سے بے خبر ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں لیکن جھوٹ بھی ساتھ ہی بول رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن وعدہ خلافیاں بھی ساتھ ہی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں لوگوں کے حق بھی ساتھ ہی کھاتے جا رہے ہیں. تو فرمایا ایسے بندوں کی نمازیں ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گی. عرض کی حضور پھر روزہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا روزہ بھی اچھی مضبوط رسی ہے، لیکن یہ بھی سب سے زیادہ مضبوط نہیں ہے. عرض کی حضور حج؟ فرمایا مضبوط رسی ہے، لیکن سب سے زیادہ مضبوط رسی نہیں ہے. میں اس رسی کا سوال کر رہا ہوں جو ایمان کے بعد سب سے مضبوط رسی ہو. اللہ اکبر. اب سنیے، صحابہ نے عرض کیا رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں، آپ ارشاد فرما دیں. ہمیں یہ تصور دیا جا رہا ہے آج کے اس دور میں کہ ٹھیک ہے قرآن شریف کی تلاوت کریں، حدیث شریف کی تلاوت کریں، حدیث شریف پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، ولیوں کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. یہ ایسے جیسے دین اسلام سے کوئی باہر کی بات ہے. ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے. حضور سے پوچھا گیا، صحابہ نے عرض کی حضور پھر آپ بتائیں سب سے زیادہ مضبوط رسی کون سی ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے لیے کسی اللہ کے بندے سے محبت کرنا یہ سب سے مضبوط رسی ہے. جب تک بندے کو جنت میں نہیں لائی جائے گی یہ رسی کبھی بھی ٹوٹ سکتی نہیں ہے. اللہ کے نیک بندے کی محبت، اس کا ادب، نیکوں کی محبت، نیکوں کی صحبت، ان کی مجلس، ان کے ساتھ الفت، ان سے پیار، یہ ایسی رسی ہے جو ٹوٹے گی نہیں حتیٰ کہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے. اللہ، بندہ جنت میں داخل ہو جائے. اللہ اکبر. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اے میرے بندو، اے میرے غلاموں، اگر تم ایمان کی لذت لینا چاہتے ہو نا، ایمان کی چاشنی لینا چاہتے ہو، مسلمان ہونے کا مزہ لینا چاہتے ہو اور مسلمان ہونے کا سکون لینا چاہتے ہو، تو ان میں سے حضور نے 3 چیزیں بتائیں، چونکہ وقت تھوڑا میں آگے چلنا چاہتا ہوں. ان میں سے ایک چیز یہ ہے، فرمایا اللہ کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت کرو، اللہ کے لیے اللہ کے بندوں سے ناراض ہو. جو بندہ کسی اللہ کے بندے سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے فضل اور کرم سے اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی لذت اور چاشنی عطا فرما دیتا ہے. اسے نماز پڑھنے میں لطافت آتی ہے، سکون آتا ہے، مزہ آتا ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا جنتیوں کے جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ جو اہل جنت ہیں جب وہ جہنمیوں کو دیکھیں گے تو دیکھیں گے ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو وہ پہچانتے ہیں، جو ان کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، جو ان کے ساتھ روزے رکھتے تھے، جو ان کے ساتھ عمل خیر کرتے تھے، نیک عمل کرتے تھے. تو وہ جنتی اللہ کی بارگاہ میں، اہل جنت اللہ والے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا کریم یہ تیرے بندے یہ تو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے رہے ہیں، یصلون معنا، مولا کریم یہ تو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے رہے ہیں، یصومون معنا، اے رب یہ تو روزے ہمارے ساتھ رکھتے رہے ہیں، نیک کام ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں، یہ جہنم میں کیسے چلے گئے؟
ہم یہ چاہتے ہیں، تیری بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھنے والوں کو ہمارے ساتھ ہی جنت میں بھیج دے، جس نے ہمارے ساتھ روزے رکھے ہیں اے اللہ ان کو ہمارے ساتھ جنت میں بھیج دے۔ مولا کریم یہ ہمارے ساتھ جو نیک عمل میں شریک ہوتے رہے ہیں، محفلوں میں جاتے رہے ہیں، آتے رہے ہیں، حضور کی مجلسوں میں جاتے رہے ہیں، ریلیوں میں جاتے رہے ہیں، ختم نبوت کی درنوں میں جاتے رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہے ہیں، اے اللہ ان کو ہمارے ساتھ جنت میں بھیج دے۔ اللہ فرمائے گا پھر جاؤ چلے جاؤ، جس کے دل میں ایمان رائی کے دانے جتنا بھی موجود ہے اسے اس کو ہاتھوں سے پکڑ کر باہر نکالو اور اپنے ساتھ ان کو جنت میں لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نیک بندوں کی صحبت ہے، ان کی صحبت کی ہمیں ضرورت ہے، اس کے بغیر ہمارا چارہ اور گزارا نہیں۔